پیارے دوستو، جیسے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب صرف عبادات یا اخلاقیات کی تعلیم نہیں دیتی بلکہ دنیا کے عظیم واقعات کی پیشین گوئیاں بھی کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن میں ایران یعنی قدیم فارس کے بارے میں کیسی حیران کن پیشین گوئیاں ہیں؟ قرآن نے ایک ایسی جنگ کا ذکر کیا جس میں دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں فارس کی سلطنت اور روم کی سلطنت آپس میں ٹکرا گئیں، لیکن یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک معجزہ تھا، ایک پیشین گوئی جو تاریخ کے صفحات پر نقش ہو گئی۔ ایران جو کبھی فارسیوں کی عظیم سلطنت کا مرکز تھا، آج بھی دنیا کے بڑے رازوں میں شامل ہے۔ آخر قرآن نے فارس کے زوال کی خبر کیسے دی، اور کیا ایران آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیوں میں بھی شامل ہے؟ یہ کہانی آپ کو نہ صرف حیران کرے گی بلکہ قرآن کی سچائی پر مزید یقین دلائے گی۔ تو آئیے قرآن کی اس پراسرار آیات کو سمجھنے اور ایران کے راز کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، رومی سلطنت یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی اور عیسائیت کو پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ فارسی سلطنت یہ موجودہ ایران اور آس پاس کے علاقوں پر مشتمل تھی اور یہ زرتشت مذہب کو ماننے والی تھی۔ یہ دونوں سلطنتیں اپنی طاقت، وسائل اور نظریات کے سبب ایک دوسرے کی سخت دشمن تھیں۔ قرآن مجید میں ان کی جنگوں اور ان کے نتیجے میں ہونے والے واقعات کا ذکر موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے حیران کن پیشین گوئی ثابت ہوئی۔ سورہ روم کی ابتدائی آیات میں رومی اور فارسی سلطنت کی کئی جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب فارسیوں نے رومیوں کو بری طرح سے شکست دی تھی۔ مکہ کے مشرکین فارسیوں کی فتح پر خوش تھے کیونکہ وہ بھی اہل کتاب کے مخالف تھے، جبکہ مسلمان رومیوں کی حمایتی تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیشین گوئی فرمائی کہ چند سالوں کے اندر رومی دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ یہ پیشین گوئی حیرت انگیز طور پر پوری ہوئی جب رومی سلطنت نے 627 عیسوی میں قیصر ہرقلیس نے فارسیوں کو فیصلہ کن جنگ میں شکست دی۔ یہ واقعہ قرآن کی سچائی کا ایک بہت بڑا ثبوت بنا اور مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں رومیوں اور فارسیوں دونوں کا زوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ فارس کا بادشاہ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی دوسرا کسریٰ نہیں ہوگا۔ یہ پیشین گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی جب مسلمانوں نے فارسی سلطنت کو ختم کر دیا اور ایران میں اسلام پھیل گیا۔ ایران کا ذکر کئی روایات میں آخر الزماں کے واقعات سے جوڑا جاتا ہے۔ حدیث میں خراسان، جس میں ایران کا کچھ حصہ بھی شامل ہے، اس سے نکلنے والے سیاہ جھنڈوں کا ذکر ہے۔ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جو بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ ایران کی موجودہ سرگرمیوں کو اس حدیث سے جوڑتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ایران کا اہم کردار آنے والے وقت میں ظاہر ہوگا۔ قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ نہایت مختصر اور آسان الفاظ میں ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور کریں۔ سورہ روم کی یہ پیشین گوئی نہ صرف ایک تاریخی واقعہ تھی بلکہ اللہ کی طاقت اور علم کا ایک بہت بڑا ثبوت بھی ہے۔ رومی اور فارسی سلطنت کی جنگ اور قرآن میں اس کی پیشین گوئی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔ ایران جو فارسی سلطنت کا مرکز تھا، آج بھی دنیا میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا ذکر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کہانیوں میں بھی شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم تمہارے لیے ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ایسی مزید پراسرار اور تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ریئل انفو کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے اور سوالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔